آقا فرماتے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی اعظم، بڑے سے بڑا مفتی اعظم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کے مطابق امامت فرماتے ہیں، ہے نا. 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں، ماریرہ کے مشائخ کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی. یہ بھی عالم اچھے، یہ بھی 5 وقت مسجد جاتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں 5 وقت مسجد. جو سچا مسلمان ہے وہ 5 وقت مسجد جاتا ہے. پھر اس کے بعد سال میں 2-3 مرتبہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں. بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے. لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا، آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑا عالم و مفتی ہو، دنیا کا عالم و مفتی اعظم و مفتی عالم و قطب عالم و قطب اعظم و قطب و ابدال و ولی و کچھ ہو، وہ عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں؟ جی صرف 2 مرتبہ جاتا ہے. عیدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا، وہ بھی 2 ہی بار جاتا ہے. یا عید پڑھانے جائے گا یا بقرعید پڑھانے جائے گا. اور لوگ کتنے بھی پرہیزگار متقی ہو، یا تو عید پڑھنے جائیں گے یا عید پڑھنے جائیں گے یا بقرعید پڑھنے جائیں گے. میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. یعنی جیسے عیدگاہ پر 2 مرتبہ سال میں آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آنا. جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یا علی یا علی یا علی. زندہ باد. بہت اچھے بہت اچھے. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری مزار پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جو نیکی کرو گے اس پہ ثواب ملے گا. مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی. ثواب والے قیامت میں پھنس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھنس سکتے. اس لیے کہ ثواب میں نقائص نکالے جا سکتے ہیں، ثواب کسی کو دیا جا سکتا ہے، ثواب کے اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے. لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. 2 مرتبہ مت آنا. عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے، جب جب موقع ملے. ارے موقع کیا ملے، موقع نکال کر آنا. اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا. حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا. ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے. دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی، دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا. اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے، تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی. کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں، تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مسافہ بھی کیا. اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا. اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
زندہ باد. اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی, جی حدیث تو وہی تھی, جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا. اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا. اگر ہم علم حاصل کرتے, یہ مکاتب, یہ مدارس, یہ دارالعلوم, ان سے الرجی کیوں ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ جانتے کہ یہ روح دین مدرسوں سے ملتی ہے. روح دین مدرسوں سے دینی غیرت مدرسوں سے ملتی ہے, دینی حمیت مدرسوں سے ملتی ہے. یہ مدرسے ہیں جو دہشت گردی نہیں سکھاتے. میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, مدرسوں میں مارنے والے نہیں ملیں گے. ان مدرسوں نے کم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے عطا کیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم, جنہوں نے کم باذن اللہ کہہ کے مردے جلائے, انہوں نے کسی انگریز کی یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے پڑھا تھا؟ کہاں سے پڑھا تھا؟ انہوں نے بظاہر دنیا کی سائنس پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا تھا. آپ کو ہم بم برسانے والے سائنس اور ٹیکنالوجی والے دکھا سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے مردہ کرنے والے نہیں بلکہ زندہ کرنے والے ہیں. اور اللہ اکبر, وہ صرف انسان کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مدرسے پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محی الدین کا مقام یعنی دین کو زندہ کرنے والا بنا. سبحان اللہ. بیت المقدس کا فاتح مدرسے کا فارغ تھا, جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا مدرسے کا فارغ تھا, جسے دنیا خواجہ بزرگ و خواجہ اعظم نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے نام سے جانتا. سمنا کے تخت کو لات مار کے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے کفرستان میں ایمان کا پرچم لہرانے والا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, یہ کسی مدرسے ہی کی تو دین ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں. دنیا کے پڑھنے والے تخت کے لیے باپ کو قتل کرتے ہیں, مدرسہ پڑھنے والا دین کے لیے تخت کو لات مار دیتا. واہ واہ واہ. آپ غور فرمائیے, مدرسے ہیں, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی, اللہ اکبر, یہاں کی خاک سے انسان بنتے ہیں. اس لیے ہمیں مدرسوں پہ توجہ دینی ہوگی, ہمیں مدارس کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اللہ اللہ, اگر یہ بات آپ کو بتاؤں نا کہ انتقال کے بعد, موت کے بعد خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر, صابر پاک, یہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھنے والا ڈاکٹر ٹیچر نہیں بلکہ یہ مدرسے کا بابا فرید کے مدرسے کا فارغ, جسے دنیا علی احمد صابر کلیل کے نام سے جانتی. سبحان اللہ. محبوب الہی جس نے دلی کے بادشاہوں کو نماز چاشت کا عادی بنایا, ایام 20 کے روزوں کا عادی بنایا, وہ محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مدرسے کے پڑھنے والے تھے. یہ مدارس ہیں جنہوں نے سنوارا, جنہوں نے انسان کو شعور انسانیت عطا کی. لیکن افسوس, آج مدرسوں کو اتنا گرا دیا گیا کہ دوسرے اب مسلمان بھی مدرسوں کو اور مدرسے والوں کو گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جتنے حقیر سے آج مسلمان مدرسے والوں کو دیکھتا ہے شاید کسی کو نہیں دیکھتا. ڈاکٹر آئے تو اٹھ کے کھڑا ہوگا. پھر کہتا ہوں, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, سائنس, ٹیکنالوجی, جغرافی, یہ سارے علوم پڑھنے کے لیے ہم منع نہیں کرتے. ہم کیوں منع کریں گے؟ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پورے ہندوستان میں انگلش اسکولیں قائم کر رہی ہے. 15 سے زائد اسکولیں قائم ہو چکی ہے قبلہ امیر محترم کی سرپرستی میں. ہم کیوں منع کریں گے؟ لیکن جو سچائی ہے, اصل علم جو ہے, اس اصل علم کی اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کے علوم ہے, اور باقی سب کا درجہ ہے, انکار نہیں, ثانوی درجہ. اس لیے جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیجیے. آپ جج کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں, آپ ٹیچر کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں, آپ وکیل کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں. کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کو دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہوئے؟ آپ نے انہیں تو فقیر سمجھا, آپ نے انہیں تو حقیر سمجھا, آپ نے انہیں چہلم پر دعوت دی, ولیمے پہ کبھی دعوت نہیں دی, کیونکہ آپ نے ان کو چہلم کا صدقہ کھانے والا سمجھا.
آپ نے ان کو ولیمے کا عزت کا کھانا کھانے والا نہیں سمجھا، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن کے لیے اس قبر سے، ان قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا واہ جاتا ہے۔ مجھے ایک بات، میں مخدوم صاحب کا ذکر کر رہا تھا، مخدوم صاحب کے شہزادے یہاں موجود ہے، مجھے ایک بات یاد آئی۔ لطائف اشرفی ہمارے مخدوم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں مخدوم صاحب کے ملفوظات کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ بڑے خوبصورت ملفوظات ہیں، اس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، علم سے جتنا شغف ہوگا اتنا اپنے جہل کا احساس ہوگا، اتنا اپنی کم علمی کا احساس۔ جتنا آدمی پڑھتا ہے اکڑتا نہیں ہے، جتنا آدمی پڑھتا ہے اتنا جھکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ علم پڑھنے والا علمی برتری کا احساس نہیں کرتا جس کو واقعی فیضان علم ملا ہو۔ علم پڑھنے والا اپنی بے مائگی کا احساس کرتا ہے کہ یار میں بہت دور ہوں، بہت دور ہوں، بہت دور ہوں۔ اور علم ایک ایسا دریا اور سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا ہے، اور ہر دن انسان علم کی تلاش میں ہے، بلکہ ہر علم والے پر علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے پر ہم نے ایک علم والا رکھا، کل فوق ذی علم علیم، کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی 60 سال کے بوڑھے کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، اور کسی 7 سال کے بچے کو اس کے علم میں جو نہ ہو 60 سال والے کو 7 سال والے کو پتا ہوگا۔ یہ علم کی برکت ہے۔ اس کا انداز ایسے ہوا، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے کوفہ میں، بات مخدوم صاحب کی نکلی اس کو عرض کروں گا، لیکن ایک صاحب کوفہ میں آئے، اور آنے کے بعد چونکہ کوفہ میں مولا علی کہہ چکے تھے سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی مجھ سے، اور جو لوگ پوچھتے تھے بتا بھی دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت الدولت المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا، توجہ کرنا مولا علی کے علم کا حال کیا تھا، امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولت المکیہ کی، یہ دولت المکیہ جو 8 گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب عربی زبان میں 450 صفحات پر، اس کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ، کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، عباس کے بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ابن عباس، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے، ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی ہے، سعودی سے بھی چھپی ہے، دوسروں نے بھی چھاپا، بڑے عظیم حبر الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے، یہ ابن عباس ہیں۔ ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا، عشاء کی نماز پڑھ کے یہ قبرستان پہنچے، ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با نا با الف با جس کو آپ بے کہتے ہیں، وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ با آج تک کوئی بتا سکا با کیا ہے؟ ہاں، لوگ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ہاں، ان سے کہو کہ کبھی ذرا با کا مطلب بتائیں۔ مولا علی با کا مطلب بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو نہیں، کیونکہ عوام کی تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیذ تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا با کیا ہے، با یہ با یہ با یہ با، آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا۔ جو بتایا علی نے بتایا، اور جو سنا ابن عباس نے سنا، حتیٰ کہ با 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 کا ترجمہ کرتے کرتے، تفسیر کرتے کرتے بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر کی۔ عشاء سے فجر ہو گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا عباس کے بیٹے جا، اب فجر کی تیاری کر، اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو با بتایا، با کے نقطے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ 70 اونٹ پہ لادی جا سکتی ہے۔ جب یہ ہے
علی مرتضیٰ کا علم. جب علی مرتضیٰ کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو. وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں.